السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے ساتھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں کو بھی علم دین سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا حرکات، اور حرکات میں 3 چیزیں زبر زیر پیش کے زبر زیر پیش کے جو قواعد تھے وہ میں نے بتائے اور اجرا بھی بتایا، اور رواں ہجے جو اس سے متعلق تھیں ساری باتیں آپ کے سامنے ہو گئی تھیں، اور حرکات کا سبق مکمل ہو گیا تھا۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اگلے ویڈیو میں، اگلے سبق میں پڑھاؤں گا آپ کو سکون یعنی جزم۔ سکون یعنی جزم۔ ایک دیکھیں سکون کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ دیکھیں، سکون کو جزم بھی کہتے ہیں۔ سکون کو جزم بھی کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو، جس حرف پر جزم ہو۔ جیسے یہ با ہے، یہ با ہے آپ کے سامنے، جب اس کے اوپر زبر ہوتا تھا یا ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ متحرک۔ لیکن اگر اس کے اوپر جزم ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ وہی چیز بتا رہا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ساکن۔ یہ با کیا کہلائے گا؟ ساکن۔ با کیا کہلائے گا؟ ساکن۔ کیا کہلائے گا؟ ساکن۔ زبر زیر پیش ہو وہ کیا کہلائے گا؟ متحرک۔ اور جزم ہو اسے کیا کہیں گے؟ ساکن۔ آپ کے سامنے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو، اب یہ چیز مان لیجئے آپ کے سامنے ہے، اگر یہ با ہے اور با کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہوا۔ پھر بتا رہا ہے کہ ساکن حرف کو کیسے پڑھیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، یعنی جب بھی ساکن ہوگا اس کے ساتھ ایک حرف ضرور ملا ہوگا، یہ سنگل کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی ساکن ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے تو یہ اپنے پہلے والے حرف سے ضرور ملتا ہے۔ اگزامپل میں دیکھ لیں آپ، جیسے با تا زبر بت، یہ جزم ہے، یہ زبر ہے، یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتا ہے اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے، تبھی یہ آگے جا کے بڑھتا ہے۔ تو اس سبق میں یہ دیکھیں ہم نے کہ ایک منٹ، یہ دیکھیں با تا زبر بت، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کیا پڑھیں؟ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، یعنی جب بھی ساکن ہوگا تو اس سے پہلے ایک حرف ہوگا جس سے وہ مل رہا ہوگا۔ یعنی جیسے ہم نے پڑھا حرکت میں کہ با زبر با، یہ تو سنگل بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی ساکن ہوگا کوئی حرف تو اس سے پہلے ایک حرف ضرور ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیں با تا زبر بت، یہاں جزم ہے، یہاں با ہے، تو یہ جزم والا حرف ہے نا، یہ اس سے مل رہا ہے، یعنی ہر حال میں یہ ایک دوسرے سے ملے گا۔ تو کیا کریں گے؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو یعنی جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ سکون کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ساکن۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ساکن، ٹھیک ہے؟ ساکن حرف کو کیسے پڑھیں گے؟ اس سے پہلے والے حرف سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ ملا کر، ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب اس کی مثالیں زبر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ زبر کے ساتھ کیسے ملے گا۔ یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، کیا لکھا ہوا؟ بت، با تا زبر بت۔ یہ دیکھیں تا کے اوپر جزم ہے تو تا کیا ہوا؟ ساکن۔ با کے اوپر زبر ہے، با کیا ہوا؟ متحرک۔ ساکن حرف اس سے پہلے والے حرف سے ملے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بت۔ با تا زبر بت۔ ابھی اس کا اجرا دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ جزم، کس کا دیکھیں گے؟ جزم۔ یہ جزم ہے، کیا بولیں گے؟
تا کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد جزم والے حرف کو پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ یہ ہو گیا آپ کے سامنے. تا کے اوپر جزم ہے، تا کے اوپر یہ ٹی لکھا گیا یار، اس کو جزم لکھنا تھا نا. تا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. یہ جرا ہوا تا زبر بت. تا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. حث حاسا زبر حث. سا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. حث کج کاف جیم زبر کج. یہ ساکن حرف ہے، جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم کیا ہوا؟ ساکن. اور ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. کج مح میم حا زبر مح. بخ با خا زبر بخ. یہ ہو گیا ہجرا رواں اجرا. اس کا رواں میں پڑھ لیتے ہیں. بت حث کج مح بخ. ٹھیک ہے. شذ کیا ہے؟ شذ شین ذال زبر شذ. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. شذ شین ذال زبر شذ. اہلا حمزہ ہا زبر لام زبر لا اہلا. ہا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں. اہلا. اب رواں پڑھ لیتے ہیں سب کا. ہجے بھی میں نے بتایا، اجرا بھی رواں بھی. اب باقی بات آپ خود کر لیں گے، بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یا اجرا رواں کر لیتے ہیں. عرض کشف نصر حمد بعد اسفر املم اسلم نفعل اکبر عسعس. یہ جزم ہوا. اب ہم لوگ سکون کی مثالیں زیر کے ساتھ، آپ اس میں غور کریں گے سب میں زبر ہے. یہ دیکھیں زبر ہی ہے، اس میں زیر نہیں ہے اور پیش بھی نہیں ہے. اب ہم لوگ سکون کی مثالیں زیر کے ساتھ پڑھیں گے، ہے نا. کیسے پڑھیں گے؟ بس با سین زیر بس. سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. بس. حس یہ صاد ہے، اس کو بس وہاں نہیں پڑھیں گے، لیکن حس عذ مع صغ صف ملک ملح طفل ذکر زلت کبر، ہے نا. اکرم اہدنا تملک احسن یغفر مسجد. یہ دیکھیں یہاں ساکن ہے تو اس سے پہلے بھی حرف ہے، یہ ساکن ہے تو اس سے پہلے بھی حرف ہے. یہ اس سے ملے گا، دال اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یہ ہو گئی بات کلیئر آپ کے سامنے. یہ ایک پیش والا ہے. تینوں حرکات جو ہے وہ حرکات جو ہیں زبر زیر پیش، وہ تینوں سے اگزامپل دیا ہوا ہے تاکہ تینوں چیز اگر ہم پریکٹس کر لیں گے تو آگے پھنسیں گے نہیں. تو پیش بھی دیکھ لیتے ہیں. دف دال فا پیش دف. بک با کاف پیش بک. دف بک دل ہم کن قل ملک حزن اذن. ذال ہے حمزہ دال پیش پیش ہمیشہ بولیں گے پیش. اذ نون پیش نو اذن. اس کے بعد قلت. ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ قلت. آگے بھی ہے. فلک حسن ہدہد قلتم ادخل یبعث یغفر یشہد. اگر پہلے آپ پڑھیں جو پڑھایا وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. جزم ہے، جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. اور اگر کوئی حرف صرف سنگل بچتا ہے جس پر زبر ہوتا ہے یا پیش، جیسے یہ پیش ہے حسن، تو اس کو جلدی پڑھیں گے. نون پیش نو حسن. ٹھیک ہے. اب آگے تینوں حرکتوں کے ساتھ
ملا ہوا ہے یہاں ہے نا. یہ دیکھیں نفعل وعدک احمل اہبط امہل یعلم یحکم ارحم طبتم خفتم مہلک تسمع یغنی یکن سمعہم. تو یہ آج کا سبق تھا. سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون کا دوسرا نام کیا ہے؟ جس حرف پر سکون یعنی جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اور اس سے متعلق تینوں جو حرکات ہیں، حرکات ثلاثہ جو ہیں، تمام کے الگ الگ ہم نے اگزامپل دیکھے. اور ایک جگہ یہاں پر تینوں ایک جگہ جو جمع تھا، عمومی مشق بھی میں نے آپ کو پڑھایا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ ضرور سیکھ جائیں گے. تو آج کے سبق میں اتنے ہی رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انگلی کو حرکت دیں اور سبسکرائب کر لیں. اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن پریس کریں اور ہمارے آن لائن دینیات کورس سے ضرور جڑ جائیں. دوسروں کو بھی جوڑیں. آپ خود بھی فائدہ حاصل کریں، دوسروں کو بھی اس کا موقع دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.